بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک عظیم انسان کا بچھڑ جانا۔ محترم سامعین، آج ہم جس عظیم دن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے یکم محرم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن۔ یہ دن امت مسلمہ کے لیے بہت دکھ، بہت سبق اور بہت سوچنے کا موقع لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ صرف ایک خلیفہ یا حکمران نہیں، بلکہ ایک باعمل مسلمان، ایک انصاف پسند لیڈر، ایک سچے خادم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی تھے۔ اسلام لانے کا واقعہ۔ شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن ایک دن جب انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے سنا تو دل بدل گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت سن کر ان کا دل کانپ اٹھا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی دن سے اسلام کو ایک بڑی طاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر دعا بھی کی تھی، اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر کئی بار قرآن کی آیت نازل ہوئی، جیسے شراب کی حرمت، پردے کا حکم، منافقوں کے بارے میں احکام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خلافت کا دور، ایک مثالی حکومت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کا دور حکومت عدل، انصاف اور ترقی کا سنہرا زمانہ تھا۔ شام، ایران، مصر، عراق جیسے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی چابیاں انہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کرتے، غریبوں کے حالات دیکھتے، ان کی مدد کرتے۔ ان کا قول تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ بڑے بڑے کام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی ایسے کام کیے جو آج کی جدید ریاستوں میں ہوتے ہیں۔ بیت المال کا نظام، عدالتوں کا قیام، پولیس اور فوج کا انتظام، ڈاک اور خط کا نظام، یتیموں اور بیواؤں کی مدد، سرکاری تنخواہیں اور گزر بسر کا بندوبست۔ یہ سب کام اس وقت کیے گئے جب دنیا کو فلاحی ریاست کا تصور بھی نہیں تھا۔ انصاف کی روشن مثالیں۔ ایک بار ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کیا۔ عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام شہری کی طرح پیش ہوئے۔ جج نے عزت سے اے امیر المؤمنین کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، عدالت میں سب برابر ہوتے ہیں، مجھے میرے نام سے بلاؤ۔ ایسا انصاف دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تقوی اور خدا کا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک رات گشت کے دوران ایک عورت کو دیکھا جو بچوں کو سلا رہی تھی، لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بیت المال سے راشن لیا، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے، خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ خادم نے کہا، آپ نہ کریں، میں لے جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ شہادت، سب سے دکھ بھرا دن۔ یکم محرم 23 ہجری کو ایک مجوسی آتش پرست شخص نے فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو 6 وار لگے، زخم شدید تھے۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر کی شہادت کے ساتھ انصاف کا چراغ بجھ گیا۔ آج کے لیے سبق۔ آج اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اپنائیں، حکمران انصاف کریں، عوام دیانت دار ہوں، عدلیہ حق پر ہو، نظام شفاف ہو، تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آخر میں خراج عقیدت سلام ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کی، جنہوں نے انصاف سے دل جیتے، جنہوں نے اسلام کو طاقت بخشی، جنہوں نے یہ سکھایا کہ طاقت کا مطلب غرور نہیں بلکہ خدمت ہے۔ دعا، اے اللہ، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھنے، ان جیسا بننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔